شوگر، ڈائبٹیز، اینڈوکرینالوجی کا تعلق ہارمون کا اس میں کوئی، یہ جو اینڈوکرینالوجی ہے اس میں آپ لفظ کہتے ہیں ہارمون، یہ ہارمون کیا ہوتا ہے، یہ کہاں کہاں سے نکلتا ہے، یہ کیا کیا کرتا ہے، اور ڈائبٹیز کا شوگر کا ہارمون سے کیا تعلق؟ اچھا، بیسیکلی تو ساری باڈی کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہارمون سے چلتا ہے. ہارمونز وہ خاص رطوبتیں ہوتی ہیں جو جسم سے نکلتی ہیں، اور یہ مختلف ہمارے جسم میں جو مختلف اعضاء کی جو ہے وہ نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، ہمارے سر سے پاؤں تک ہر چیز کے لیے ضروری ہیں. جو ڈائبٹیز ہے وہ ایک ہارمون ہے انسولین، ٹھیک ہے. وہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جسم میں نہ پیدا ہونے سے ہوتا ہے، نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بعد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم میں ہوتا ہے اور وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ تھائرائڈ بھی ایک ہارمون ہے ہمارا جسم کا رطوبت ہے، جو کہ گلے میں ہمارے گلے کے اندر ہوتا ہے. لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ گلڑ، جسے اگر زیادہ بھی ہو تو گلڑ کے مسائل بھی اس میں ہوتے ہیں. اور یہیں پہ یہ انسولین بھی یہیں سے نکلتی ہے؟ نہیں، انسولین تو لبلبے سے نکلتی ہے جو کہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے. یہ مختلف جگہ پھیلے ہوتے ہیں؟ مختلف ہمارے آلموسٹ سر سے پاؤں سے لے کے جو سارا بیلنس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ مختلف ہارمونز ہیں جو کہ مختلف کنٹرولز کے ساتھ ہمارے جسم میں کام کرتے ہیں. مختلف اعضاء مختلف ہارمون ریلیز کرتے ہیں. ہاں، اس میں اعضاء ہے، جیسے ہمارا تھائرائڈ ہے، یہ تھائرائڈ ہارمون کو ریلیز کرے گا. اسی طرح ہمارا لبلبا ہے وہ انسولین کو ریلیز کرے گا. اسی طرح ہمارے برین میں ہے پیچوٹری ہے، مین سب سے بڑا ہارمون ہے، وہ ڈفرینٹ ہارمونز کو آگے ڈائریکٹ کرے گا. یہ گروتھ ہارمون کو نکالنا ہے جس نے جو ہے قد کے مسائل میں کرنا ہے. اسی طرح بعض جو ہے سیکس ہارمونز ہوتے ہیں، جنسی ہارمونز، جو کہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت کا دیتے ہیں، اس کا کنٹرول بھی برین سے ہوتا ہے. تو اس کے جسم میں دوسرے حصوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسے فیمیل کے اعضاء ہیں اس میں سے اووری ہوتے ہیں، بچے دانی ہوتی ہیں، ان سے ہارمونز نکلتے ہیں. تو وہ ایکٹ کرتے ہیں اور یہ ایک بیلنس بناتے ہیں باڈی میں، جو کہ انسان کو جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا. جیسے مرد کے لیے علیحدہ ہارمونز ہوں گے، عورت کے لیے جو اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ فیمیل ہے تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو یہ سارا بیلنس جو ہے وہ اینڈوکرائنالوجی اور میٹابولک میڈیسن کے اندر آتا ہے، جس میں ہڈیاں بھی، ٹھیک ہے، ہڈیوں کے بھی ہارمونز ہیں وہ بھی ہیں سارے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے اوور ویو دے دی ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ جو قد چھوٹا ہونا ہے اس کی وجہ، اس کا جو ہے یہ چیز کیا ہے، چھوٹا قد کیا ہے؟ قد چھوٹا ہونا، بعض لوگ عام لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم بہت چھوٹے ہو، تو اس کا جو ہے وہ ایک تو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے قد کا ہے. اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ریس ہوتی ہے، مطلب جیسے ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو ہم جیسے ایشینز ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک گروتھ چارٹ پلاٹ کرتے ہیں جو کہ مختلف ریسرچ ڈیٹا سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں کوئی نہیں بنا ہوا، ہم امریکہ یا یو کے کا چارٹ لیتے ہیں اور اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے، اگر اس کی 18 سال عمر ہے تو فرض کریں کہ اس کی ہائٹ اگر 165 سینٹی میٹر سے 170 کے درمیان ہونی ہے، تو اس ہائٹ کے اوپر ہم ڈیفائن کریں گے کہ اگر اس ہائٹ میں وہ فال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یعنی فرض کریں کہ اگر 100 سے 150 ہے، ایک بندے نے نارمل ہائٹ اتنی اٹین کرنی ہے، اگر وہ اس سے نیچے رہے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے دکھا سکے کیمرہ مین جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ہمیں چارٹ، جس کے اوپر ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ، یہ ایک چارٹ ہے جس میں آپ دیکھیں گے نیچے کی طرف ایج ہے اور سائڈوں پہ آپ کی سینٹی میٹر میں ہائٹس ہے. جی ٹھیک ہے، اس میں ایک سب سے جو لوئسٹ پوائنٹ ہے وہ تھرڈ پرسنٹائل ہے، 3 ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ 97 ہے. جی اب کوئی بھی آدمی اگر آپ اس کی جو ہے یا میل ہے یا فیمیل ہے، اس کی اگر آپ جو ہے کہ کہتے ہیں ہائٹ کو پلاٹ کریں ایج کے ساتھ، مطلب ان کو ملا کے کریں، تو یہ اس 3 سے 97 کے درمیان آنا چاہیے. اوکے. اگر اس سے نیچے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. اس کو رفلی ہم اپنی جو لینگویج ہے اس کے اندر کہتے ہیں 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن نیچے، یعنی کہ اگر 2 تقریباً کھانے، 1.5 سے 2 کھانے اگر اس سے نیچے آئے گا تو ہم اس کو عام زبان میں کہیں گے کہ وہ قد چھوٹا ہے اس کا. اوکے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جو قد چھوٹا ہونا ہے، جی اس میں ہمیں اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں جو گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، اس کے 3 حصے ہیں. ایک وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں، انفینسی جسے کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جو چلڈرن ہے جو بچوں میں ہوتی ہے، ایک وہ جو پوبرٹل جب ہم جوان ہوتے ہیں. تو یہ 3 اسپیکٹس ہیں ہماری گروتھ کے جو کہ امپورٹنٹ ہے. انفینسی کے اندر جو مین، یعنی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کا میٹرنل نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ماں کی صحت وہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے گروتھ، وہیں سے گروتھ. اور اس میں میٹرنل نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں کا کھانا پینا کیسے ہے، ماں کی فزیکل ہیلتھ کیسی. جیسے ہم نے ڈائبٹیز میں جیسٹیشنل ڈائبٹیز کے اوپر جب پروگرام کیا تھا، ہم یہ کہتے تھے کہ جو ہے آپ جتنی اچھی شوگر کنٹرول ہوگی بچہ اتنا ٹھیک ہوگا. تو اسی طرح جو جیسے بچہ تھوڑا مطلب چلڈرن ایج میں آتا ہے، جو کہ 15 سے 17 ایئرس سے پہلے ہے جو ہماری ایج ہے، اس کے اندر
ہماری جسم میں 2 اہم ہارمون ہیں جو رطوبتیں ہیں. ایک گروتھ ہارمون ہے جو کہ اہم رول ادا کرتا ہے, اور ایک تھائرائڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بچہ جب جوان ہوتا ہے وہ پوبرٹل آتا ہے, یا فیمیل جب سن بلوغت پہ پہنچتا سن بلوغت میں آتی ہے, تو اس میں پھر جو امپورٹنٹ ہے وہ تھائرائڈ گروتھ ہارمون تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن سیکس ہارمونز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں.